السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین، محبتوں کا مرکز، مودتوں کی ادائی کا مرکز۔ جب انسان قریب ہوتا ہے تب بھی احساس محبت ہوتا ہے، دور ہو جائے تو اور زیادہ احساس محبت، فرط جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اپنے فرط جذبات کو مولا کی راہ پر فدا کرنے کی نیت سے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 14 ربیع الثانی 1443 ہجری ہے اور 20 نومبر 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 714 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اور آج کا دن آپ جانتے ہی ہیں، ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی میں ہوتے ہیں ہم سب، اور آپ سب کو خداوند متعال سلامت رکھے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہوں گے نوحہ خان مجاہد حسین صاحب بمبئی انڈیا سے، اور نوحہ منقبت خان غلام حسین صاحب کشمیر انڈیا سے، اور منقبت مرثیہ خان اون رضا صاحب ملتان پاکستان سے، اور ایک ہمارے ننے ساتھی شریک ہونا تھا، ان کی بہن بیمار ہو گئی ہیں، ان کے والد صاحب ہسپتال جا رہے تھے، لہذا وہ نہیں شریک ہو سکیں گے۔ منقبت خان سید فائق حسن عابدی صاحب کراچی پاکستان سے، خداوند متعال ان کی بہن کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ خان مجاہد حسین صاحب بمبئی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ یا علی مدد۔ کربلائے جی مولا جناب۔ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ہدیہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، بے گور و بے کفن یہ جنازہ ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، کافر کے جنازے کو بھی دفناتے تھے نبی، سیرت یہ مصطفیٰ کی ہے تم ان کے امتی، تھا یہ عمل رسول کا چھوڑا ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، تعلیم مصطفیٰ کی ہے پیاسو خود پانی، اولاد انہی کی یہ سحروز سے پیاسی، تم کلمہ گو نہر پہ پہرا ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، اسلام میں پردے کی تو تاکید ہے کتنی، بے پردہ رو رہی ہے محمد کی نواسی، پردہ سروں سے ان کے اتارا ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، کرتے تھے اسیروں کو تو آزاد مصطفیٰ، کیوں قید ان کے بچوں کو کرتا ہے بے حیا، پوچھا کسی نے نہ یہ تماشا ہے کس لیے، تن حسین کو چھوڑا ہے کس لیے، کاٹا ہے وہ گلا
جو نبی کا تبوس گا دوش سوار احمد مرسل ہے زیر پا کیسا تو مسلمان یہ دعویٰ ہے کس لیے بنے حسین کو چھوڑا ہے کس لیے احمد کے بعد اطرت احمد پہ کی جفا اور ان کے بعد ان کے محبوں پہ بھی جفا قائم یہ دشمنی کا ادارہ ہے کس لیے تنے حسین کو چھوڑا ہے کس لیے روئے ہیں بارہا غم سرور میں مصطفیٰ تاریخ میں ظہیر و مجاہد ہے یہ لکھا بدعات کا مسلمانوں یہ فتویٰ ہے کس لیے تنے حسین کو چھوڑا ہے کس لیے بے گور و بے کفن یہ جنازہ ہے کس لیے محمد وآل محمد وعجل فرج صلی اللہ محمد وآلہ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ نہیں جناب کلام میں نے بیان کر دیا بس مولا کے حضور میں مولا قبول کرے پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو ترقی دے پنجتن پاک مولا آپ کو بھی سلامت رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رہیں سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں بہت پیارا نوحہ پڑھا بہت پیارے الفاظ بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آپ نے ڈیوٹی دی یہ ڈیوٹی آپ کی مولا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور یہ آپ کی خدمت اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں عزتوں والا مقام رکھتی رہے ہمیشہ اور آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و مودت اہل بیت علیہم السلام سے خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے تھے ہمارے ساتھ نوحہ خواہاں مجاہد حسین صاحب بمبئی سے انڈیا سے خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں مختصر سے وقت کے اندر بہترین کلام آپ نے پیش کیا یقیناً اہل بیت علیہم السلام خلوص کو دیکھتے ہیں اور خلوص کا درجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام عزت عطا فرماتے ہیں جسے اہل بیت علیہم السلام عزت عطا فرما دیں اسے کسی اور سے عزت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اور عزت ذکر کائنات کی سب سے بڑی عزت ہے اہل بیت علیہم السلام جسے سنیں گو کہ ان کا حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا خود کا بیان کردہ ان کے مصائب اور فضائل کا مجموعہ ہم انہی کو بیان کریں پھر بھی معصومین علیہم السلام حضوری پیدا کریں اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ اہل بیت علیہم السلام جن کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم بیتاب رہتے ہیں جن کی چاہت کے اندر یہ کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا اس کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا وہ معصومین علیہم السلام اپنے ذکر کے اندر ہمارے درمیان موجود ہوں اس سے بڑے شرف کی کیا بات ہوگی کہ قرب اہل بیت علیہم السلام نور ہیں ان کا قرب نور لے کر آتا ہے جہاں پر ذکر ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام آتے ہیں معصومین علیہم السلام کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا جاتا ہے ہم چہاردہ معصومین علیہم السلام وہاں پر حضور پیدا کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام جہاں پر آ جائیں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس وقت منقبت خان سید فائق حسن آبدی صاحب
कराची पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या या अली अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? सलामत रहो। आपके बाबा ने कहा आज आप शिरकत नहीं कर रहे, मैंने आपके हक में बहरहाल दुआ की, चले मौला ने कबूल फरमाया, आज आप आ गए। बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला की बारगाह में हदिया जिक्र पेश करें, बिस्मिल्लाह करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अनादअहुम अजमाइन। फिलायत अली की बशर अपने दिल में अगर न बसाए जहन्नुम में जाए। कलाम खुदा है गदीरी तराना जो ना गुनगुनाए जहन्नुम में जाए। खुदा जिसके घर से मंगाता है रोटी वो खैरुन्निसा है, वही सैयदा है, उसी फातिमा का फिदक खाने वाला अगर बच भी जाए जहन्नुम में जाए। करे लाख सजदे रखे लाख रोजे सुबह शाम चाहे किए जाए उम्रे। रखे लाख रोजे करे लाख सजदे सुबह शाम चाहे किए जाए उम्रे। मगर जो मुसलमान दर सैयदा पे नसर को झुकाए जहन्नुम में जाए। दर सैयदा की खुशी से जो मंसूब वो खुशियां मनाए वो जन्नत में जाए। दर सैयदा की खुशी से जो मंसूब वो खुशियां मनाए वो जन्नत में जाए। मगर वो मुसलमान जो आशूर के दिन भी खुशियां मनाए जहन्नुम में जाए। मैं हुक्म खुदा के सभी लश्करों की हिमायत करूंगा वकालत करूंगा। मैं हुक्म खुदा के सभी लश्करों की हिमायत करूंगा वकालत। शायद नेट में तातुल आ गया जिसकी वजह से कॉल कट गई है। बहरहाल बेटा मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी हो सारी रहे। बहुत प्यार के साथ खुलूस के साथ प्यारा कलाम मुख्तसर सा कलाम आप पढ़ सके। बहरहाल मौला आपकी मुख्तसर सी ड्यूटी को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ। दोबारा कॉल कनेक्ट हो गई है जी, बिस्मिल्लाह। जो पल भर नबी का ये कौले मुबारक जरा भूल जाए जहन्नुम में जाए। मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कुछ और पढ़ना चाहेंगे? जी मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह। सगी बावफा का अलम मजलिसों में उठाता रहूंगा सजाता रहूंगा। सखी बावफा का अलम मजलिसों में सजाता रहूंगा उठाता रहूंगा। किसी बेवफा का अलम देख कर गर निगाह टूट जाए जहन्नुम में जाए।
विलायत अली की बशर अपने दिल में अगर न बसाए जहन्नुम में जाए। पर मोहम्मद वाला मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व ला नादअहुम अजमाइन। मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें। कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं क्या? नहीं। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में हूँ, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी बेहतर तैयारी के साथ बेहतर अंदाज में मज़ीद कलिमात और मौला का कलाम याद करके आएंगे और इंशाल्लाह मौला की बारगाह में ड्यूटी देंगे। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। खुदावंद मुताला आपके खानवादे पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, आपके घर में जो भी परेशानियां मौला उनको हल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ मनकबत खां सैयद फ़ाइक हसन आबदी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन हमें इज़्ज़त के उस मकाम पर पहुंचा देता है कि जहां के हम मैं नहीं कहता कि हम लायक नहीं होते। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पढ़ने के बाद लियाकत आ जाती है और ज़िक्र के साथ मुतमस्सिक होने के बाद लियाकत आ जाती है, क्योंकि लियाकत उसी के पास होती है जो इस्तिकाक के असबाब पैदा कर लेता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुहा मनकबत खां ग़ुलाम हुसैन साहब कश्मीर इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब, मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, या अली मदद। करबला मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, चाहूँगा अकीदतों का हदिया मौला की बारगाह में पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व ला नादअहुम अजमाइन। हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब। करबल में ज़माने के नासिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब। नुसरत को तेरे बीबी घर हमने छोड़ा है, जिस तरह वाले ने रुख अपना मोड़ा है। रोजे की हिफाजत को खादिम है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब। शब्बीर की हलमिन पर लब्बैक न कह पाए, हम आपकी हलमिन पर लब्बैक जो कह आए। उस फौज हुसैनी में शामिल है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब, हाजिर है हम ज़ैनब। दुश्मन के इरादों को हम खूब समझते हैं, पहना कफन हमने
محفوظ سمجھتے ہیں، دشمن یہ نہیں سوچے قاسم ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب، ہم نو زینب کے کھائی ہے ہم نے، اس کربل اورا میں فتنے کو داعش ہے، رکھ دیں گے مسلر اب، حیدر ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب، کشمیر و فلسطین کو آزاد تو ہونا ہے، اب بیت المقدس کو آزاد تو ہونا ہے، کٹ جائے گلے پھر بھی حاضر ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب، حاضر ہے ہم زینب۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتے رہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے میں آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے ہماری محفل میں ہمیشہ شریک رہیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اس ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان غلام حسین صاحب کشمیر انڈیا سے، خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہمارے لیے عزت ہے، ہماری لاج ہے، ہمارا احترام ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری شان ہے۔ ممبر اہل بیت علیہ السلام ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے انشاءاللہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر تھا، ہم ہیں یہ ذکر ہے، اس ذکر کے سبب سے ہم ہیں، نہ یہ کہ ہمارے سبب سے یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، اور ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر ہوگا، ہم نہیں ہوں گے ہمارے ثواب کے لیے بھی یہ ذکر پڑھا جائے، اس سے بڑے شرف کی اور کیا بات ہے۔ اور جب کوئی مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرحوم دیکھیں ہم امت مرحومہ سے ہیں، انسان مرحوم بھی جب تک زندہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دین پر قائم و دائم ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر رہا ہے، وہ مرحوم ہے، ہم امت مرحومہ سے ہیں۔ تو جو زندہ ہے وہ بھی مرحوم ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی مرحوم ہے۔ بہرحال ہم متوفی حضرات کے لیے یا خواتین کے لیے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں عام طور پر، ہمارے ہاں رائج ہے یہ لفظ۔ بہرحال ہم امت مرحومہ سے ہیں، وفات پا جانے والے بھی مرحوم ہیں، اور جو دنیا میں ہیں وہ بھی مرحوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رحمت نازل کی ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام کی، ہم سب پر رحمتیں برکتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے قرب کی، اہل بیت علیہ السلام کے عشق کی، اور اہل بیت علیہ السلام کے پیار کی۔ بہرحال ہمارے ساتھ ایک مہمان ابھی آنے ہیں، منقبت و مرثیہ خان اون رضا صاحب ملتان پاکستان سے۔ جب تک وہ ان کی کال ملائی جاتی ہے میں اس وقت تک آپ کے درمیان موجود ہوں، جیسے ہی کال مل جائے گی ان کی، میں آپ کو اور آپ ان کو ایک ساتھ ربط میں برقرار کر کے میں بھی سننے لگ جاؤں گا۔ بہرحال کربلائی معلیٰ کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہلکی ہلکی کنمن جسے کہا جاتا ہے بارش آ رہی تھی،
हल्की हल्की सी हल्की फुहार। और करबला के अंदर जब बारिश आए तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन मिलते हैं कि जो शख्स भी, वैसे भी हर मासूम अलैहिस्सलाम की, जब भी मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाएं, कतरात आब यानी पानी, बारिश के कतरे जो आपके ऊपर पड़ते हैं, एक कतरा पड़ने से आपके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और करबला के अंदर बारिश के अंदर शिफा रखी गई है। लिहाजा कहा अक्सर उलमा ने कि जब बारिश आ रही हो, बहरहाल बीमार ना हो और आप मुनासिब कैफियत के अंदर हो, तो करबला की, और अगर हों बीमार भी हो तो एक आध कतरा अपने जिस्म पर डालने की कोशिश ज़रूर किया कीजिएगा, इससे आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। करबला की सरजमीन है क्योंकि, और करबला के अंदर आके हम शिफा ही लेने आते हैं, रूहों की भी, जिस्मों की भी, फ़िक्रों की भी, अमल की भी शिफा लेने आते हैं। हमारे दिल बीमार हैं, हमारे अमल बीमार हैं, हमारे किरदार बीमार हैं, हमारी अफकार बीमार हैं। हम जब किसी बीमार को देखते हैं तो हमें अपने रूह के अंदर, अपने जिस्म के अंदर, अपने बदन के अंदर, अपने कल्ब के अंदर तलाश करना चाहिए हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। अखलाकी पस्ती बीमारी है, फ़िक्री पस्ती बीमारी है, अमली पस्ती बीमारी है, किरदार की पस्ती बीमारी है। इन सब के लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह जिस तरीके से ये मरीज़ सामने मौजूद है, इसके मर्ज़ को भी दूर फरमा, हमारे अंदरूनी मर्ज़ को भी दूर फरमा। कभी कभार हम मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क़यास लोगों के साथ करने लग जाते हैं, एक बीमारी है। इससे दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें नजात अता फरमाए, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क़यास किसी के साथ नहीं हो सकता। ला युकासु बि आले मुहम्मदिनिल अहद, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी का भी क़यास नहीं किया जा सकता। उनको अल्लाह ने अफजल बनाया है, वो अफजल हैं अपने किरदार की वजह से भी, और अपने अमल की वजह से भी, अपनी खिलकत की वजह से भी, अपनी उनके ऊपर जो अल्लाह की इनायात हैं उनके सबब से भी, हर एतबार से वो अफजल हैं। उनका कौल अफजल, उनका फ़ेल अफजल, उनका कुर्ब अफजल, उनके साथ चलना अफजल, उनसे मोहब्बत करना अफजल। वो फ़जीलतों का मरकज़ है, मुरक्कब फ़ज़ाइल हैं। देखें हमारे साथ जो खुदावंद ने मुताल ने रहमतें बरकतें नादिल की हैं, और इन रहमतों बरकतों का शुक्र अदा करने के लिए हम सुबह शाम कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी जगह पर, कहीं किसी न किसी लहज़े अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए मायल रहते हैं। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र कभी मजलिस करके करते हैं, कभी दरूद पढ़ के करते हैं ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम ना मजलिस कर रहे होते हैं, ना दरूद पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में दुआ मांग रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हो जाता है। लिहाजा जब भी बारिश हो तो दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। दुआ ऐसी चंद मौजू हैं, चंद मौक़े हैं जहाँ पर दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। कुरान पढ़ने के बाद, अज़ान के बाद, आप खाना खाएं दस्तरखान पर दुआ मांगें, और जब कभी बारिश नादिल हो रही हो दुआ मांगें, जब कोई मुसीबत हो तब दुआ मांगें। दुआ मांगने का बहुत हुक्म हुआ है, लिहाजा बारिश हो रही हो तो दुआ मांगनी चाहिए। और दुआएं जब भी मांगा करें तो अपनी दुआओं के अंदर एक जुज़्व लाजिम करार दिया करें हुज्जत खुदा के ज़हूर को। हुज्जत खुदा का ज़हूर हमारे लिए बहुत लाजमी चीज़ है, हमारे लिए अहम है। और देखें हम जिनके रैयत हैं, जो हमारे मौला हैं, जो हमारे मलजा मावा हैं, वो हमसे दूर हैं। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। वो हमारे हर लहज़ा, हर लम्हा हमारे साथ हैं। उनका दस्ते कुदरत, दस्ते रहमत हमारे ऊपर ना हो तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। और वो है कि उनके हाथ की वजह से, उनके दस्ते कुदरत की वजह से, उनकी रहमत की वजह से हमारे ऊपर रहमतें बरकतें नाजिल होती रहती हैं। और ये रहमतें बरकतें उनकी अता हैं, उनकी रहमत हैं, उनकी मेहरबानी है, उनकी शफ़क़त हैं, उनकी इनायतें हैं। लिहाजा हमें आमादा रहना चाहिए, हर हाल के अंदर आमादा रहना चाहिए उनकी रहमतों के लिए, उनके ज़हूर के लिए, और मौला के ज़हूर के लिए दुआ मांगते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बका का सबब ही हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम है। लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा ना हो तो हम तबाह बर्बाद हो जाएं, गर्क हो जाएं, नीस्तो नाबूद हो जाएं। लिहाजा हुज्जत खुदा का ज़हूर, हुज्जत खुदा का वजूद, हुज्जत खुदा का हुजूर, ये सब चीज़ें हमारे लिए मुहिम हैं। उनका हुजूर हो जाए हमारी महफ़िलों के अंदर, कितनी बरकत की बात है कि मौला हमारे दरमियान मौजूद हैं। और मौला तो मौजूद हर वक्त है हमारे साथ। क्या ही अच्छा हो कि हम इस मौजूदगी को हिस्स कर लें। जिस वक्त हम हिस्स कर लेते हैं इस वजूद को, तो हमारे ऊपर और भी रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। और वो रहमतें इसी सूरत के अंदर होती हैं कि हमें मार्फत हो जाती है मौला की। और मौला की मार्फत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, कि मौला के वजूद को हम महसूस करें कि मौला हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, कभी हमारे ऊपर हैं,
کبھی ہمارے ساتھ ہیں، کبھی ہمارے آگے ہیں، مولا ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت۔ یہ احساس ہمیں کافی چیزوں سے بازدار رکھ سکتا ہے، برائیوں سے بازدار رکھ سکتا ہے، غیبتوں سے بازدار رکھ سکتا ہے، روک سکتا ہے ہمیں ہر اس عمل سے جسے اہل بیت علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ کبھی غفلت میں نہ پڑیں۔ غفلت یہ بھی ہے کہ مولا کے حضور کو، مولا کے وجود کو یا مولا کے دیدار کو ہم اپنے اندر حس نہ کر سکیں، یہ غفلت ہے۔ خواب غفلت سے بچنے کے لیے، غفلت کے موارد سے بچنے کے لیے مولا کا ذکر ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے اندر جنہیں رکھا ہے وہ ہماری غیب کی خبروں سے آشنا ہیں، جانتے ہیں، وہ ہمیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو، وہ ہمارے جز جز سے، انگ انگ سے، ہمارے ہر لحظے سے، ہر لمحے سے، ہر ثانیے سے آشنا ہیں۔ ہفتے کا دن ہے، اپنے آپ کو ہم نے آمادہ کرنا ہے۔ رات کا وقت بھی ہو گیا ہوگا کچھ علاقوں کے اندر، کچھ علاقوں میں صبح کا وقت ہوگا۔ ویسے تو حجت خدا کا ذکر ہمارے اوپر برکت ہے، اور یہ حرز ہے، حجت خدا کا ذکر ہمارے لیے حرز ہے، اس حرز سے متمسک رہنا ہے ہم نے۔ تو لہذا اس تمسک کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محافل میں، مجالس کے اندر تذکرہ حجت خدا کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا منقبت و مرثیہ خاں اون رضا صاحب نے ملتان سے، دیکھیں کب کال ملائی جاتی ہے، کیا سبب ہے۔ بہرحال جیسی کال ملا دی جائے گی میں ان کو دعوت دے دوں گا اور وہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ بہرحال خداوند متعال ہم سب کو اس ذکر سے متمسک رکھے، یہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے ہر حال کے اندر، اور یہ ہر حال ہوتا ہی وہ ہے، موجودگی وجود وہی ہے جہاں پر حجت خدا کا تذکرہ ہے، ورنہ ہم عدم ہیں۔ حجت خدا ہمارے وجود کا ثبوت ہیں، ان کی محبت ہمارے وجود کا ہدف ہے، ان کا ذکر ہمارے دین کے اقرار کا ذریعہ ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں، اور اس سے قرب میں دیکھ کر ہمارے دلوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یقیناً برکت کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی جناب اون رضا صاحب کو کی کال ملا دی جاتی ہے میں انہیں دعوت دے دیتا ہوں۔ ابھی تک کال نہیں ملائی گئی ہے، نہ جانے کیا سبب ہے۔ بہرحال میرا خیال سے کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے دوستان میری بات کو سن رہے ہوں گے، کال ملانے کی کوشش شاید کی جا رہی ہوگی وہاں سے۔ بہرحال اس وقت میں چاہ رہا تھا کہ مولا سے متعلقہ جو دوستان مجھے نظمیں اور وہ لکھ کر بھیجتے، اچھا بہرحال یاد آ گیا، یہ اون رضا صاحب نے یا حسین علیہ السلام لکھ کر بھیجا ہے، مولا آپ کے اس یا حسین کو قبول فرمائیں۔ اور پھر یوٹیوب کے اوپر سے میسیجز پڑھ رہا ہوں، شہناد گاڈھیا صاحب نے لکھا ہے، صاحب ہیں صاحبہ ہیں، بہرحال میں متوجہ نہیں ہو سکا، بہرحال ان کی طرف سے بھی سلام یا حسین علیہ السلام لکھ کر بھیجا گیا۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کا میسیج میں نے پڑھ دیا ہے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے اور آپ کو زیارتیں عطا فرمائے۔ اور ایک میسیج ہمارے پاس فیس بک کے اوپر بھی آیا، زہرا صاحبہ نے لکھ کر بھیجا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام و اخیک ابا الفضل عباس علیہ السلام، مولا آپ کے اس کے سلام کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے، آپ کو زیارتیں عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ یقیناً مولا کا جسے قرب مل گیا اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے ہمارے پاس کائنات کی بڑی رحمت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی۔ اور ہم ایک کلام جو لکھ کر بھیجا گیا، گر شریعت بچ گئی تدبیر ہے شبیر کی، گر شریعت بچ گئی تدبیر ہے شبیر کی، دین کی تقدیر ہی تقدیر ہے شبیر کی، دین کی تقدیر ہی تقدیر ہے شبیر کی۔ اور آگے لکھتے ہیں، بھول سکتا ہی نہیں خنجر تلے سجدہ کبھی، بھول سکتا ہی نہیں خنجر تلے سجدہ کبھی، اب جدار فکر پر تصویر ہے شبیر کی، دین کا نقشہ بنا تھا دہر میں عمران کے گھر، دین کا نقشہ بنا تھا دہر میں عمران کے گھر، اس خدا کے دین کی تعمیر ہے شبیر کی، خوب دیکھا تھا جو ابراہیم نے اس دہر میں، خواب دیکھا تھا جو ابراہیم نے
اس دہر میں اس کی خنجر کے تلے تعبیر ہے شبیر کی. جو ہوئے کافر مسلمان آج سن کے لا الہ، جو ہوئے کافر مسلمان آج سن کے لا الہ، کلمہ حق میں یہ سب تاثیر ہے شبیر کی. مجلسوں میں اب بھی جو یکجا ہیں سب اہل عزا، مجلسوں میں اب بھی جو یکجا ہیں سب اہل عزا، سب کو باندھے عشق کی زنجیر ہے شبیر کی. جس طرح یہ کربلا جنت ہے شاہ دین کی، جس طرح یہ کربلا جنت ہے شاہ دین کی، عرش پہ وہ خلد بھی جاگیر ہے شبیر کی. شام کے بازار میں جو یہ کھڑی ہے سر کھلے، شام کے بازار میں جو یہ کھڑی ہے سر کھلے، بنت حیدر اور یہ ہمشیر ہے شبیر کی. یوں تو خامہ نقوی کا لکھتا ہے مدحت روز و شب، یوں تو خامہ نقوی کا لکھتا ہے مدحت روز و شب، پر میری یہ آج کی تحریر ہے شبیر کی، پر میری یہ آج کی تحریر ہے شبیر کی. اور ایک اور کلام جو جناب مختار کے بارے میں لکھا گیا تھا اس دن میں نہ پڑھ سکا، آج پڑھے دے رہا ہوں. محترمہ زہرا نقوی کے مصرعے کے اوپر مختار ثقفی اور شوذب مدحت مختار ثقفی از شوذب صاحب ہے، شوذب کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے. کربلا والوں کا یوں بدلا لیا مختار نے، کربلا والوں کا یوں بدلا لیا مختار نے، قتل کر ڈالے عدوِ مصطفیٰ مختار نے. کاش اہل مصلحت سادات و مومن پا سکیں، کاش اہل مصلحت سادات و مومن پا سکیں، جو کبھی دکھلائی تھی شکل ولا مختار نے. استغاثہ عصر عاشورہ جو گونجا شاہ کا، استغاثہ عصر عاشورہ جو گونجا شاہ کا، قید سے میثاق نصرت کا کیا مختار نے. کاش ہم عہد رواں میں لیں بصیرت سے بھی کام، تھا اسی کے بل پہ جیتا مار کا مختار نے. جوش میں آئی مودت ہوش نے دکھلائی راہ، جم ایک لشکر حسینی کر لیا مختار نے. انتقام قتل سبط مصطفیٰ کی بھڑکی آگ، جس سے گرد و پیش کو جھلسا دیا مختار نے. انتقام قتل سبط مصطفیٰ کی بھڑکی آگ، جس سے گرد و پیش کو جھلسا دیا مختار نے. جب اسے موقع ملا وہ منتقم ثابت ہوا، خوش کیا عابد کو بن کر با وفا مختار نے. چھپ نہ پایا دشمن حق ایک بھی مختار سے، چھپ نہ پایا دشمن حق ایک بھی مختار سے، مخبری کا جال سا پھیلا دیا مختار نے. منکران دین کو فنار کرنے کے لیے، منکران دین کو فنار کرنے کے لیے، بڑھ کے تاج و تخت پھر حاصل کیا مختار نے. پیروی حیدر کرار میں تھامے جو تیغ، پیروی حیدر کرار میں تھامی جو تیغ، دم دکھایا لمحہ لمحہ تیغ کا مختار نے. عزم اور ہمت سے کی کچھ ہی دنوں میں کھوکھلی، عزم اور ہمت سے کی کچھ ہی دنوں میں کھوکھلی، ظلم و استبداد کی محکم بنا مختار نے. شام کوفہ کربلا کا ہر کوئی کردار بد، آتش و آہن کی زد پہ لے لیا مختار نے. قاتل معصوم اصغر ہرملا پکڑا گیا، بحر زین العابدین مجدہ دیا مختار نے. کشتوں کے پشتے لگے شوذب کچھ ایسا کر دیا، کار تاریخی بنا میں کبریا مختار نے. کربلا مولا آخری وقت، آئیے دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.